واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 369۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ محل میں موجود ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ محل میں درویش کی حیثیت کیا ہے۔ معزز ناظرین، سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے اس علاقے اور درویش کی حیثیت معلوم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سنجار کے قلعے کی دیواروں پر سنتری نیم بیدار تھے۔ وہ زمانہ جنگ و جدل کا تھا، مگر سنجار کے امیر شرف الدین بن قطب الدین کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کا حاشیہ بردار تھا، اس لیے ان سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ والی حلب عماد الدین اور والی موصل عز الدین نے اسے کہا کہ اسے جب بھی ضرورت پڑی وہ دونوں اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی نیت کا علم نہیں۔ وہ شراب اور عورت میں بدمست ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اسے دو بڑی حسین لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ یہ لڑکیاں اسے بیداری کے خوابوں میں مگن رکھتی تھی۔ ناظرین، قلعے کی دیوار کے اوپر سے ایک شرارہ سا گزر گیا، اس کے فوراً بعد ایک اور، پھر ایک اور۔ ناظرین، سنتری پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ شرارے قلعے کے اندر گرے اور بھیانک شعلے بن گئے۔ قریب ہی کوئی سامان پڑا تھا اور اس کے قریب ایک مکان تھا۔ ناظرین، دونوں کو آگ لگ گئی۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی فوج نے منجنیقوں سے پھینکی تھی۔ ان کے ساتھ جلتے ہوئے فلیتے بندھے ہوئے تھے۔ ہانڈیاں مٹی کی تھیں جو گر کر ٹوٹی تو اندر کا سیال پھیل گیا اور جلتے ہوئے فلیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ ناظرین، قلعے میں قیامت برپا ہو گئی۔ قلعے کے اوپر رات روشن ہو گئی، ہر کوئی جاگ اٹھا۔ امیر شرف الدین کو جگایا گیا، اس نے کھڑکی میں سے شعلے دیکھے تو وہی تباہی بکتا باہر آیا۔ کسی وقت شرف الدین مرد میدان ہوا کرتا تھا، مگر صلیبیوں نے اسے شراب اور لڑکیوں سے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس رات اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ راتوں کو ریگزاروں اور سنگلاخ وادیوں میں بلا تھکے لڑنے والا جنگجو چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر قلعے کا رات کی ڈیوٹی والا کماندار اوپر سے دوڑا اور شرف الدین کو بتایا کہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ کس بدبخت نے محاصرہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، کماندار نے جواب دیا۔ وہ باہر سے للکار رہے ہیں کہ قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ ہم قلعے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ ناظرین، شرف الدین کا نشہ اتر گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر بعد بولا، دروازہ کھول دو، ہم خود باہر جائیں گے۔ ناظرین، کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شرف الدین باہر نکلا، اس کے ساتھ مشعل بردار تھے۔ ادھر سے سلطان ایوبی نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ آگے جا کر شرف الدین کو اس کے پاس لے آئے۔ وہ خود ہی آ رہا تھا اس کے استقبال کے لیے۔ سلطان ایوبی ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ شرف الدین سلطان ایوبی کے سامنے جا کر گھوڑے سے اترا اور بازو پھیلا کر اس کی طرف دوڑا، لیکن سلطان ایوبی نے ایسا سرد رویہ اختیار کیا کہ بددلی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شرف الدین، سلطان ایوبی نے کہا، اپنی فوج اور جنگی سامان کے سوا قلعے میں سے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو صبح طلوع ہونے سے پہلے نکال کر لے جاؤ، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے اپنے ایک سالار سے کہا، کچھ نفری اپنے ساتھ لے جاؤ اور نظر رکھو کہ قلعے سے فوج اور جنگی سامان باہر نہ جائے۔ فوج کی گنتی کرو اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لو۔ میں آپ کا غلام ہوں سلطان۔ شرف الدین نے کہا، قلعہ اور فوج آپ کی ہوگی، مجھے قلعے میں رہنے دیں۔ قلعے کی ضرورت تھی تو مقابلہ کرتے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم جیسے بزدلوں اور ایمان فروشوں کو حق حاصل نہیں کہ اتنے بڑے قلعے کے امیر کہلائیں۔ میں اور آپ کا مقابلہ کرتا؟ شرف الدین نے کہا، میں نے سنا کہ آپ آئے ہیں تو میں باہر آ گیا۔ مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے جیسے پہلے لڑ چکا ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، شرف الدین، تم صلیبیوں کے دوست ہو اور نام کے مسلمان، ذرا اپنی حالت دیکھو، تم سپاہی سے کیا بن گئے؟ ایمان بیچ کر عیاشی خریدنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شراب اور عورت نے تم میں جرت نہیں رہنے دی، تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ اگر تم میں ذرا
سی بھی غیرت ہوتی تو اپنا قلعہ یوں لڑے بغیر اور مرے بغیر میرے حوالے نہ کرتے۔ سلطان عالی مقام شرف الدین نے التجا کی، مجھے قلعے میں رہنے دیجیے۔ سلطان نے اپنے ایک سالار سے کہا، اسے قلعے میں لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ ناظرین، 3-4 آدمی آگے بڑھے تو شرف الدین نے سلطان ایوبی کے قریب ہو کر کہا، میں موصل جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، عز الدین تمہارا دوست ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، سنجار پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا اور تقی الدین کو اس کا قلعہ دار اور امیر مقرر کیا۔ اس سے آگے آمد نام کا ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے رات باقی حصہ سنجار قلعے میں گزارا اور صبح آمد کی طرف کوچ کر گیا۔ آمد، جسے آج کل امیدہ کہا جاتا ہے، دجلہ کے کنارے ایک مشہور قصبہ تھا اور اس کا بھی امیر مسلمان تھا۔ یہ قصبہ ایک قلعہ تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ وہاں کی فوج اور شہریوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر 8ویں روز امیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے وہاں کا جو امیر اور قلعہ دار مقرر کیا، اس کا نام نور الدین تھا، جو کارا ارسلان کا بیٹا تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ رادی 4 صلیبیوں کے ساتھ ابھی سفر میں تھی۔ اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے آرام کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن اس رات کے بعد جب اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اس کے ذہن میں صلیبی کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں خدا نے دھتکار دیا ہے، کوئی نیکی کرو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ ناظرین، اس کی جسمانی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جذباتی حالت بہت بری تھی۔ وہ جس کے ساتھ حج کو جا رہی تھی، اس کی یاد اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تصوروں میں حجاز کے قافلے سوئے منزل چلتے رہتے تھے۔ وہ جب بہت پریشان ہو جاتی تو یہ سوچنے لگتی کہ خدا اسے اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں سے بخشش کس طرح مانگی جاتی ہے۔ ناظرین، رادی اپنے 4 محافظوں کے ساتھ منزل کے قریب آ گئی تھی۔ یہ اب موصل کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک روز انہوں نے ایک شتر سوار دیکھا جس نے انہیں دیکھ کر اونٹ روک لیا تھا۔ اس نے سر اور چہرہ سیاہ پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کی نظریں رادی پر جمی ہوئی تھی۔ ناظرین، صلیبی سپاہی اپنی فوجی وردی میں نہیں تھے، اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ صلیبی سپاہی ہیں۔ انہیں ڈاکو یا مسافر کہا جا سکتا تھا۔ اس شتر سوار کی آنکھیں دیکھی تھی؟ ایک صلیبی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ بہت غور سے دیکھی تھی، دوسرے سپاہی نے جواب دیا۔ میں ان نظروں کو پہچانتا ہوں۔ اب ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی ڈاکو کی نظر میں آ گئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آگے علاقہ پہاڑی ہے۔ ناظرین، وہ دن بھر چلتے رہے۔ شام کے بعد 2 چٹانوں کے درمیان موزوں جگہ دیکھ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے اور کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگے۔ ناظرین، کھانے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے۔ صرف ایک سپاہی ہر رات کی طرح جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کوئی آہٹ سنائی۔ یہ کسی گیدڑ وغیرہ کے چلنے یا ڈھلان سے پتھر لڑکا ہوگا، لیکن سپاہی چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان کھڑے کر لیے، آہٹ سنائی دی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور اسے کان میں بتایا کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ وہ بھی اٹھا۔ ناظرین، دونوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ رات تاریک تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اب کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی۔ رات کے سکوت میں یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ پنگ پنگ کی آواز سنائی دی، بیشتر اس کے کہ دونوں سپاہی ان آوازوں کی سمت معلوم کر سکتے۔ ایک تیر دونوں کی پسلیوں میں اتر گیا۔ ان کے ساتھی دن بھر کے تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان دونوں نے تیر کھا کر انہیں آوازیں دیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو ایک مشعل بھی جل اٹھی جو ان دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فوراً بعد وہ 7-8 آدمیوں کے محاصرے میں آ گئے۔ ان میں ایک نے چہرہ اور سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا۔
ناظرین یہ وہی معلوم ہوتا تھا جو دن کے وقت اونٹ پر سوار تھا اور اس نے رک کر رادی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دونوں سپاہی تھے، انہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن 7-8 برچھیوں نے ان کے جسم چھلنی کر دیے اور رادی حملہ آوروں کے قبضے میں آ گئی۔ وہ الگ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ مشعل کے ناچتے ہوئے شعلے میں اس کا حسن ایسا پراسرار لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو۔ ناظرین رادی کو گھوڑے پر سوار کر لیا گیا، سیاہ پگڑی والا بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے پہلو بپہلو چلنے لگے۔ اس آدمی نے رادی سے پوچھا اپنے متعلق کچھ بتاؤ گی؟ رادی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ ناظرین رادی کو جہاں لے جایا گیا وہ کوئی محل یا مکان نہیں بلکہ ایک چوکور خیمہ تھا۔ اس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر اور باقی نصف زمین میں تھا۔ کناتے اوپر شامیانہ پھولدار ریشمی کپڑے کا تھا، اندر قالین بچھا ہوا اور چوڑا پلنگ تھا، فانوس روشن تھے۔ گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ خیمہ ہے۔ شراب کی سراغی بھی رکھی تھی۔ وہاں 3 آدمی موجود تھے جن کے متعلق فوراً پتہ چل گیا کہ صلیبی ہیں۔ انہوں نے رادی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سیاہ نقاب پوش اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پگڑی کا نقاب اتار پھینکا اور بولا ایسا تحفہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ رقاصہ ہے۔ ناظرین رادی خاموش کھڑی رہی۔ فانوس کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ طلسماتی لگتا تھا۔ وہ یہاں بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ اسے پلنگ پر بٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی تھی۔ ناظرین رادی نے اپنی زندگی کی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ اس کی کہانی سے وہاں کوئی بھی متاثر نہ ہوا۔ ان لوگوں کے پاس متاثر ہونے والے جذبات کی کمی تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ وہ کہاں جا رہی تھی اس نے کہا مجھے کسی صلیبی بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ تو کیا تم نے 4 صلیبیوں کو قتل کر دیا ہے؟ ایک آدمی نے غصے سے اس آدمی سے پوچھا جو رادی کو لایا تھا۔ وہ صلیبی نہیں لگتے تھے، اس نے جواب دیا۔ تم نے مجھے کہا کہ 2-3 لڑکیاں لے آؤ تاکہ اس ویرانے میں دل بہلانے کا کوئی ذریعہ ہو۔ مجھے اتفاق سے یہ نظر آ گئی، میں نے ان 4 کو مشکوک مسلمان سمجھا، پیچھا کیا اور انہیں قتل کر کے لڑکی لے آیا۔ تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ صرف 2 آدمی تھے، اس نے جواب دیا، باقی 5 موصل کے مسلمان تھے جو یہاں پہرے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ تم نے اپنے کسی حکمران کا تحفہ اس کے محافظوں کو قتل کر کے اڑا لیا ہے تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ ناظرین وہ خاموش رہا۔ اچانک ایک آدمی خیمے میں اترا اور بولا یہ راز فاش نہیں ہوگا، تم ڈرتے ہو کہ ہم جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں یہ راز فاش کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا خاص آدمی ہے، سیاہ پگڑی والے نے جواب دیا اور موصل کے کسی بڑے آدمی کا نام لے کر کہا، اس نے دیا ہے، قابل اعتماد اور عقل مند ہے۔ میں آپ کا ہی آدمی ہوں، اس نے کہا۔ موصل اور اس علاقے کے جو راز آپ کے پاس جاتے ہیں وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھی گئیں جن کے جواب میں اس نے ایسے انداز سے باتیں کی کہ سب نے اسے قابل اعتماد سمجھ لیا۔ کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے جس کا اصل نام حسن الادریس ہے۔ خدا نے اس کے چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں ایسی جاذبیت پیدا کی تھی کہ دیکھنے والا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور لب و لہجے میں ایسا جادو پیدا کر لیا تھا جسے سننے والا محصور ہو جاتا تھا۔ وہ اداکاری اور لہجہ بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ موصل میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کا رابطہ حکام کے حلقے تک بھی تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس درویش سے والی موصل عز الدین بھی متاثر ہے۔ اس نے موصل کے ہر باشندے کی طرح تسلیم کر لیا تھا کہ درویش کو آسمان سے اشارہ ملے گا اور اس کے بعد عز الدین اپنی فوج کو باہر نکالے گا، پھر یہ فوج فتح پہ فتح حاصل کرتی چلی جائے گی۔ ناظرین جاسوسوں کو عز الدین کے عقیدے کے متعلق اس کی بیوی رضی خاتون بیوہ نور الدین زنگی نے اطلاع دی تھی۔ معزز ناظرین اس خاتون کے متعلق آپ پچھلی اقساط میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ سلطان
سلطان ایوبی کی عقیدت مند تھی۔ محل کی خبریں اسی کے ذریعے باہر آتی تھیں۔ اس نے جاسوسوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عز الدین صلیبیوں کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے، صلیبیوں نے اس پر جادو سا کر دیا ہے۔ یہ درویش اگر صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ نہیں اور درویش ہی ہے تو یہ کوئی پاگل ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ خدا اسے فتح کا اشارہ دے گا، ہمارے اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ رضی خاتون نے جاسوسوں سے کہا تھا کہ اس درویش کو بے نقاب کریں اور ممکن ہو تو قتل کر دیں۔ ناظرین، رضی خاتون نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ صلیبی ان پہاڑیوں کے اندر کچھ اور کر رہے ہیں، معلوم کرو کہ یہ کیا ہے، اور اس کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حسن الادریس درویش کی پراسرار دنیا میں داخل ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 370 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔